ساتھ زندگی گزارتا ہے. کتنی یہ ایک منٹ میں کوشش کروں گا ایک نفس آپ کو سمجھاؤں. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس ملہمہ، ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس راضیہ، ایک ہے نفس مرضیہ، اور ایک ہے نفس کاملہ. آج بھی محنت کرنی، اس موضوع پہ بھی محنت کرنی، تکڑا تھی. نفس امارہ جو نیکی سے کھینچ کر برائی کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ، غیبت، گالی، زنا، شراب، حرام، رشتے توڑنے، قتل، یہ جتنی بھی جرائم اور گناہ ہیں یہ ہم سے نفس امارہ کرواتا ہے. اور جیسے جیسے ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں زیادہ تر موسٹلی لوگ ہم نفس امارہ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اس سے نکلنے کا طریقہ ریاضت، مجاہدہ اور کوشش ہے. کیسے کہ جب وہ ان گناہ کرتے 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 اس کا دل کرتا ہے کہ میں ان سے نکل جاؤں اور ان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جھوٹ بول دیتا ہے، کوشش کر رہا ہے پھر غیبت کر دیتا ہے، غلطی کر رہا ہے پھر غیبت کر دیتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کی کوشش ہے کہ میں ان سے نکلوں. تو آہستہ آہستہ اس سے جب کوشش اور ریاضت اپنے مقام پر پہنچی ہے تو نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. جب اس میں داخل ہوتا ہے غلطیاں اب بھی کرتا ہے، لیکن لوامہ نفس یہ اس کو غلطی اور گناہ پہ ملامت کرتا ہے. پہلے غلطی کر کے اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا تھا، لیکن اب نفس اسے ملامت کرتا ہے. جب نفس ملامت کرنا شروع کر دے کہ تو نماز نہیں پڑھی، تو نے بدتمیزی کی تھی، اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نہیں یار انج نہیں سی کرنا چاہیے. جب یہ ملامت شروع ہو جائے تو سمجھے نفس امارہ سے نکل کر آپ لوامہ میں آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر بھی محنت اور کوشش چھوڑنی نہیں ہے. وہ ریاضت اور مجاہدہ اور وہ کوشش آپ جاری رکھیں گے تو دوسرے سے نکل کر تیسرے میں جائیں گے. وہ ہے نفس ملہمہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ الہمہ جو ہے نا، یہ وہ نفس ملہمہ ہے. یہ وہ ہے جو عبادت کی طرف پہلے غلطیاں کرتا تھا، شرمندگی نہیں ہوتی تھی، پھر شرمندگی ہونا شروع ہوئی. اب تیسرے سٹیج پر آیا تو اب صرف غلطیوں سے دور نہیں ہو رہا بلکہ عبادتوں کی طرف آ رہا ہے. نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، زبان کو پاکیزہ کر لیا. یہ ملہمہ ہے. جب اس میں ملہمہ میں عبادتوں کی طرف محنت اور ریاضت میں اضافہ ہوتا ہے تو چوتھا جس مرحلے پر، جس نفس پر، جس درجے پر جاتا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ. لیکن پہلے درجے میں بھی رب خطاب نہیں کرتا، دوسرے میں بھی نہیں کرتا، تیسرے میں نہیں کرتا، لیکن جب چوتھے مقام پر آتا ہے اب رب خود اس سے مخاطب ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ وہ نفس ہے جو اطمینان والا ہو جاتا ہے. یہ وہ نفس ہے جس تک اللہ کی رسائی ہو جاتی ہے. یہ وہ نفس ہے جو شیطان سے بچ جاتا ہے. یہ رحمان کی اماجگاہ بنتا ہے. اب جب توجہ پوری رحمان کی طرف ہوئی، شیطان یہاں رسائی نہیں کر سکتا. اب عبادتیں اور ریاضتیں پھر اسے اگلے مقام پر لے جاتی ہے جسے نفس راضیہ کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر وہ شخص اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ 3 جز یا 3 درجے ہیں اس نفس راضیہ کے. کون کون سے؟ فرمایا ترک الاختیار. آپ کا اختیار چھوڑ دینا. آپ کے پاس طاقت ہو تو وہ چھوڑ دینا. اگر کوئی رب کی طرف سے امتحان آ جائے آپ اس سے نکل بھی سکتے ہو، پھر بھی نہ نکلنا، نہ نکلنے کی کوشش کرنا، بلکہ رب کی طرف سے امتحان آئے تو یار کی طرف سے آئے ہوئے امتحان کو اس کی رضا سمجھ کر اس پہ راضی ہو جانا. اسے مقام رضا کہتے ہیں. اس لیے
والے نے فرمایا تھا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی اختیار ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود مانگ سکنے کے باوجود اسماعیل ایڑیاں رگڑے پانی آتا ہے حسین اپنا دامن پھیلاتا پانی آ سکتا تھا امام علی مقام نے جس سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں وہ لگائی نا وہ آگ اپنے خیموں کے سامنے خندق کھود کر اپنے خیموں کے تحفظ کے لیے جنگ کے اصول اس زمانے کے طریقے ہوتے تھے آگ لگائی ہے کہ یزیدی بولا اس کا حسین جوندی ہی اپنے لیے آگ لگا لی یہ امام علی مقام کو بات اس لیے فرمایا اسی آگ میں تو جلے گا امام تبری فرماتے ہیں گھوڑا بدکا یہ گرا یزیدی اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا گھوڑا اور ڈار کے دوڑا یہ سیدھا اسی آگ میں جا کر پھینکا یہ لفظ کس کے منہ سے نکلے تھے آقا حسین کے منہ سے نکلے یہ بات پوری ہو سکتی ہے پانی بھی آ سکتا ہے لیکن طاقت یہ ہے مقام رضا اور یہاں بڑے بڑے لوگ آ کے ڈگمگا گئے مقام رضا مقام ولایت کے درجے طے کرتے کرتے ولی بن گئے لیکن مقام رضا پہ قائم نہ رہ سکے حضرت خواجہ احمد شربینی بڑے مشہور ولی ہیں اور ولی ہیں وہ ولی تھے ولی رہے لیکن مقام رضا پہ آئے مقام رضا تک پہنچے اب ہوا کیا ایک بیٹا ہے شیر خوار ہے معصوم ہے کوئی 1.5 سال کا ہے 2 سال کا ہے بیمار ہوا کیفیت نزا تک جا رہا ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے بیوی آئی اس نے کہا بابا جی دعا کر لو تاڑیاں تے رابطے شابطے ادھر ٹھیک ہیں مستجاب الدعوات تسی منگو تے رب کیوں نہیں شفا دے گا اب یہ مقام رضا پر ہے انہیں آکھیا جے رب راضی نا تے پھر خیر ہے میں بھی راضی ہاں اب وہ بیوی نے کہا سکے تسی مقام رضا تے ہو میں مقام رضا تے نہیں میں ماں نہیں دیکھا جاتا مجھے لیکن بلا کر جب روح نکلنے لگی اس نے اٹھا کے آ کے سامنے ڈال دیا اب کیفیت نزا ہے روح نکل رہی ہے بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے حضرت خواجہ احمد شربینی دیکھ رہے ہیں طبیعت میں ملال آیا نگاہ اٹھائی لوح محفوظ تک جہاں سمجھنے کے لیے چھٹا مقام سمجھنا پڑے گا جب مقام رضا پہ کوئی قائم ہو جائے مقام رضا پہ پھر محنت جاری رہے اس کا صلہ مقام مردیہ ہے وہ مقام مردیہ کیا ہے مقام رضا یہ ہے کہ یہ اس کی رضا پر راضی ہے مردیہ یہ ہے کہ وہ اس کی رضا پر راضی ہے وہ رب اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے پہلے یہ مرید تھا اب مراد بنتا ہے پہلے طالب تھا اب مطلوب بنتا ہے پہلے محب تھا اب محبوب بنتا ہے پہلے حال یہ تھا کہ یہ تقدیر الہی کا انتظار کرتا تھا اب تقدیر الہی اس کا انتظار کرتی ہے یہ بول جیسی نظر اٹھائی ادھر لوح محفوظ پہ بات ہو گئی مڑ کے فرمایا چل ملک الموت واپس پروگرام بدل گیا ہے بچہ بچ گیا ولایت قائم رہی لیکن مقام رضا قائم نہ رہا مقام رضا پہ پہنچ کے ڈگمگا گئے وہ حضرت مولانا غوث قلندر علیہ الرحمہ وہ فرماتے توجہ رکھیے گا وہ فرماتے میں اپنے پیر مرشد کے ساتھ جا رہا ہوں ایک جنگل میں پہنچے 2 مجذوب ہیں ایک مجذوب پڑا ہے توجہ کیجئے گا اس کے وجود کے اوپر انگارے ہیں دوسرے مجذوب کے وجود کے اوپر آگ ہے انگارے ہیں ایک کے کپڑے جل چکے اس کا گوشت ان انگاروں سے جل رہا ہے اور دوسری طرف والے کے کپڑوں کو بھی انگارے نہیں جلا رہے میرے مرشد فرماتے ہیں ان دونوں میں سے کامل کون ہے میں نے کہا کامل وہ ہے جس کے کپڑوں کو آگ نے نہیں چھوا فرمایا غلط ہے تیرا جواب وہ مقام رضا پہ نہیں پہنچا ہوا یہ ہے جو چل رہا ہے یہ ہے جو کٹ رہا ہے یہ ہے جو سڑ رہا ہے یہ مقام رضا پر ہے بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں آگے بڑھتا ہوں مقام رضا پر بڑے بڑے لوگ جا کر ڈگمگا گئے اب بیٹا سامنے آیا تو ڈگمگا گئے حضرت خواجہ گوالیاری کی نواسی کے کانوں سے ڈاکوؤں نے وہ بالیاں کھینچی تو چھڑی اٹھائی 500 کو مار دیا مقام رضا پہ ڈگمگا گئے لیکن یہ ایک بچہ یہ ایک بیٹی کی بات تھی لیکن واہ حسین تو مقام رضا پر اس طرح آیا کہ 71 نہیں سال میں
محرم کی رات ہے، وہ ولی اس سے الگ ہوگی، آپ ٹینشن نہیں لینا، یہ جمعے والی ہے۔ فرمایا اکبر، علی اکبر، دیا بند کر دیجیے، سب کو پتہ ہے، سب نے یہ بات سنی ہے، دیوا بند کرو، کیوں دیوا بند ہو؟ فرمایا جنہیں جانا چلے جاؤ، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری حاضری اوکے لگواؤں گا، تمہاری شکایت نہیں کروں گا، میرا ووٹ تمہارے حق میں ہوگا، میں خود کہہ رہا ہوں چلے جاؤ۔ اب اندھیری رات ہے، خیمے کے اندر ہے، دیا بند ہے، فرمایا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، بار بار فرمایا چلے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا عباس دیا جلاؤ، کسے کہا دیا جلاؤ؟ کسے کہا؟ بند کس نے کیا تھا؟ علی اکبر نے۔ لگایا کس نے؟ حضرت عباس نے۔ گل نہ بیچو، ایویں نہیں سنائی۔ علی اکبر کو کیوں نہ فرمایا کہ دیا جلاؤ؟ پتہ ہے بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، سب کو کہا ہے، سب کو کہا ہے، اپنوں کو کہا ہے، رشتہ داروں کو کہا ہے، بھائیوں کو کہا ہے، سب کو کہا ہے چلے جاؤ، لیکن بیٹا تو نہیں نہ جا سکتا، بیٹا تو نہیں نہ جا سکتا، لیکن عباس کو کیوں کہا لگاؤ؟ اس لیے کہ آقا حسین کو پتہ ہے سارے چلے جائے، عباس یہاں پر موجود ہوگا، عباس نہیں جا سکتا، اتنا وفادار ہے عباس۔ رات گزری، یہ ہم نے چونکہ پہلے سے موضوع شروع نہیں کیا، اس لیے پہلے کی طرح اس سال اسے اس طرح نہیں چلائیں گے۔ آگے 9-10 محرم ہے، کوشش میں کروں گا جتنا مجھ سے ممکن ہوا آج ہم شہادتوں کا ذکر کریں۔ 9 محرم کی رات عبادتوں میں گزری، ریاضتوں میں گزری۔ صبح ہوئی، طبل جنگ بجا، ادھر ہر کپ کپا رہا ہے، ادھر میرے امام حسین اپنے جانثاروں اور اپنے بھائیوں اور اپنے خانوادے کے ساتھ تیار ہے۔ اور کپ کپایا، آس پاس والے پوچھا انہاں کیا اور بڑیاں جنگاں لڑیاں تیرے نال، کدی تینوں یہ ڈردے تے نہیں ویکھے، کیوں ڈر گیا؟ اس وقت نہیں، وہ جو ڈر تم سمجھ رہے ہو نا، یہ وہ والا ڈر نہیں ہے، گل وچ ہو رہے۔ شاباش، واہ جی واہ، کیا بات۔ میں اللہ جاننا یہ جو نقطے جس ٹائپ سے یہ لے کر مقام رضا اے میں ادھر تقریر کرنا ایک لفظ پہ او جناب قیامت برپا ہو جائے، جن کا تعلق ہی حسین سے کوئی، حسینی یہ بیٹھے لیکن اپنی ذات سے نکلے نا، غلام بنے، پروفیسر نہیں، چودھری نہیں، راجہ نہیں۔ آج کا دن ہے، ذرا صحیح غلاموں کی طرح سے کیا اس نے کہا میں نے تو یہ سمجھا لانے والا، رستے میں یہ قافلہ بھیجا گیا تھا، 1000 لوگ تھے جن کا کمانڈر ہر تھا، کہا جاؤ حسین آ رہے ہیں، انہیں لے کر جہاں کوفہ کی طرف نہیں جانے دینا، ادھر لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا اور اس نے کہا میں نے سمجھا تھا بات چیت ہوگی، معاملات حل ہو جائیں گے، یہ والا ماحول جنگ والا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کام کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کانپنا نہیں کہ ایک طرف خانوادہ رسول ہے اور دوسری طرف یزیدیت اور یزید کے چاہنے والے ہیں، اور میں کانپ اس لیے رہا ہوں کہ میں غلط طرف کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا اب تو کھڑا ہونا پڑے گا، اور نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ادھر جاتا ہے مارا جائے گا، اور بولے خیر ہے۔ حضرت اور نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی امام علی مقام، بابا نے بلند امام علی مقام کی بارگاہ میں یزیدی کہہ رہے ہو کدھر جا رہا ہے؟ کہا ایک طرف حسین ایک طرف یزید، اب دونوں میں سے ایک کو اپنانا تھا، ایک طرف جان بھی بچ سکتی ہے، عہدے مال ساری چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن میں اس کا انتخاب کر رہا ہوں، جان چاہتی ہے تو جائے لیکن انتخاب کر رہا ہوں کیونکہ حسین ساتھ کوئی نہیں، حسین ساتھ
پڑے گی اپنی مرضی سے جس جس کا دل کر رہا ہے کہ آج ہمارے نام مہمان میں یہ الفاظ لکھے جائیں حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب ماشاءاللہ حسین صاحب کوئی نہیں اللہ رب العزت سلامت رکھے زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین اب طبیعت خوش کر دیا آپ نے خدا کے اس جہان میں حسین حضرت عباس کون ہے ذرا توجہ کرنا شمر کے ساتھ رشتہ کیا ہے شمر کی بہن حضرت علی شیر خدا کی زوجہ بیوی ہے ان میں سے حضرت عباس ہے شمر حضرت علی شیر خدا کا رشتے میں سالہ لگتا ہے حضرت عباس کا ماموں لگتا ہے اندھیری رات میں میدان کربلا میں اس نے حضرت عباس کو بلایا وکھرا بیٹھا کر اس نے بات کی عباس میری بہن کا بیٹا ہے تجھے حرام کا اندازہ نہیں یہ قافلہ سارا مارا جائے گا تو غلط طرف کھڑا ہے جدھر تو ہے حسین خود بھی شہید ہوگا سارا خاندان شہید ہو جائے گا میری بہن کا بیٹا ہے اس لیے پہلے بتا رہا ہوں جرأت والا بھی تو ہے ہمت والا بھی تو ہے آج تک جس جس کے مقابلے میں گیا ہے کبھی جنگ ہارا نہیں جیت کر آیا ہے جرأت والا جنگ لڑنا جانتا ہے جنگی ماحول کو سمجھتا ہے عباس تجھے اس لیے بنایا اے دریا جا تجھے لشکر کا کمانڈر بنوا دوں گا تجھے مال و دولت بھی ملے گا عہدہ بھی ملے گا جان بھی بچ جائے گی اور شمر اپنی باتیں کر رہا ہے حضرت عباس نے جب ساری باتیں سنی چادر کندھے پہ رکھ کے عباس اٹھ کے چل دیے شمر کہتا ہے اوے عباس میں نے اتنی باتیں کی کوئی جواب تو دے کر جاؤ حضرت عباس فرماتے ہیں حسین صاحب کوئی نہیں حسین زمین و آسمان میں حسین صاحب حسین صاحب حسین صاحب حسین امام حسین نے بتائی ہے کہ حسین ذرا رکنا یہ خطیبانہ بات نہیں کر رہا وہ جو لشکر جا رہا وہ جو قافلہ جا رہا ہے نیزے پہ سر حسین ہے بازار دمشق میں گزرتے گزرتے مسجد کے پاس سے گزرے اندر قاری تلاوت کر رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا قاری قرآن
قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کاف کی، اصحاب کاف کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے واقعے کو عجیب کہا رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے قالوا من آیاتنا عجبا، ان اصحاب کاف کا واقعہ کتنا عجیب ہے، وہ عجیب واقعہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اندر قرآن قاری پڑھ رہا ہے، باہر نیزے پہ سر حسین، میرے امام علی مقام کے لبوں میں حرکت آئی، فرمایا اور قاریہ اصحاب کاف کا واقعہ بھی عجیب ہے، پر وقتلی وحملی عجب منو، میرا قتل ہو کر نیزے پہ چڑھ جانا یہ ان سے زیادہ ہی عجیب ہے۔ کیسے 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 عجیب ہے، وہ بھی اللہ کے ولی ہے جو بادشاہ حاکم وقت سے ٹکرائے، ان کا واقعہ بھی عجیب۔ میں بھی حاکم وقت سے ٹکرایا ہوں، میرا واقعہ بھی عجیب۔ اب ٹکرانا تو برابر ہوا، ان سے زیادہ میرا واقعہ نیزے پہ چڑھنا کیوں زیادہ عجیب ہے، یہ ذرا سننا کہ وہ میرے لیول کے نہیں ہیں۔ یہ میرے معاملے ہے کہ وہ میرے لیول کے نہیں ہے، واقعہ ان کا عجیب ہے لیکن میرے سے زیادہ نہیں۔ وہ بھی حاکم وقت سے ٹکرائے ہیں، اب کمپیریزن کرتے ہیں، وہ جس بادشاہ سے ٹکرائے ہیں وہ چھوٹی سی مملکت کا بادشاہ ہے، جس سے حیدر نگر کا شہزادہ ٹکرایا ہے، 3 بڑے اعظموں کا بادشاہ ہے، وہ چھوٹے بادشاہ سے ٹکرائے، میں بڑے بادشاہ سے ٹکرایا، لیکن وہ ٹکرا کر غار میں جا کر سوئے تھے۔ میرا واقعہ اس لیے زیادہ عجیب ہے، علی کا بیٹا غاروں میں جا کر نہیں چھپا، میدان میں سر کٹوا کر آیا۔ خود حسین فرما رہے ہیں حسین سا جہان میں خدا کے اس جہان میں کرے گا کون سامنا، یزید کسی کے خاندان میں، کسی کے خاندان میں حسین سا حسین سا پڑھ لو لیکن سارے پڑھنا حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ میرے آقا حسین کے توجہ چاہوں گا، میرے آقا حسین کے جان نثار وفادار جب سارے شہید ہو گئے، حضرت اور سمیت اچھا حضرت اور گئے، آقا حسین غلطیاں ہو گئی، اتنی غلطیاں ہو گئی، اب آ گیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، اب معافی کی گنجائش ہے یا نہیں؟ آقا حسین نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں اس نانا کا نواسا ہوں جنہوں نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں۔ یا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ تقدیر الہی کا انتظار نہیں کرتا، مقام راضیہ والا مردیہ والا تقدیر اس کا انتظار کرتی ہے۔ ارے بے اختیار اور مجبور نہیں حسین، رب کے سامنے مقام رضا نبھا رہا ہے۔ حسین غلام تو چلے گئے، حسین اگر مقام رضا پر قائم ہے، تیرا امتحان مشکل آیا ہے، مولا حکم تیرا جو امتحان ہو حسین پورا اترے گا۔ حسین پھر ابو بکر ابن علی چاہیے، مولا حسین راضی ہے۔
یاد رکھنا حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت محمد ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عباس ابن علی، یہ سارے شیر خدا کے بیٹے ہیں جو اس جنگ میں آقا حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل ایک جملہ بھی نہیں بولوں گا سفر، لیکن اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے آج کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، ان کا تو بن جا جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا نام تو لیا کر جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابو بکر ابن علی چاہیے مولا اگر تو راضی، حسین راضی، عثمان ابن علی چاہیے، مقام رضا پر قائم ہے، ہاں قائم ہو۔ پھر ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، محمد ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، یہ سارے بھائی دے دیے۔ اب باری آئی عباس کی، حضرت سیدہ سکینہ حضرت کے چچا عباس، اے گل تے مینوں پتہ ہے تے اینا سارے یزیدیاں جو تیرے جوڑ دا کوئی نہیں، تیرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تیرا راستہ روک سکے۔ عباس مشکیلا اٹھا پانی لے کر آ، حضرت عباس فرماتے ہیں سکینہ تجھے پتہ ہے نہ تیرے بابا حسین نے روکا ہوا ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا چاچا عباس بابا نے بھی روکا ہے، لیکن حال مجھ سے علی اصغر کا بھی نہیں دیکھا جاتا۔ خود مشکی سے اٹھا کر چچا کے گلے میں ڈالا، امام علی مقام آ گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ آقا حسین بھائی کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا سکینہ اپنا بھائی بچا رہی ہے، میرا بھائی دے رہی ہے، نہ تیرا بچے گا نہ بھائی میرا بچے گا۔ لیکن یہ مقام رضا ہے۔ حضرت عباس میدان میں آئے، 500 یزیدی دریائے فرات پر ہے۔ ابن عساکر نے بھی لکھا، امام تبری نے بھی لکھا، 500 افراد رستہ روکنے والے، تنہا عباس ہے، سب نے زور لگایا لیکن حضرت عباس کے جو سامنے آتا کسی کا سر کٹ رہا ہے، کسی کے بازو کٹ رہے ہیں، کسی کی چھاتی سے تلوار آدم شیر خدا کے بیٹے کی پار ہو رہی ہے، حضرت عباس کا رستہ نہیں روک پائے۔ حضرت عباس 500 افراد کی اس حد کو کراس کر کے دریائے فرات تک آ پہنچا ہے۔ یہ حیدری کچھار کا شیر ہے، یہ حیدر نگر کا دلیر ہے، یہ حیدر نگر والا جب پانی تک پہنچا مشکی جا برا، اب خود بھی تو پیاسا ہے عباس، لیکن حضرت سکینہ کی پیاس مقدم، علی اصغر کی پیاس مقدم۔ حضرت عباس نے مشکیزہ بھرنے کے بعد خود پانی اٹھایا اپنے پینے کے لیے، توجہ چاہوں گا، پانی اٹھا کر پھر خیال آیا یہ عباس ابھی تک پانی پہنچا نہیں، ابھی تک ڈیوٹی پوری ہوئی نہیں، جو ذمہ داری اٹھائی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اگر حسین کے بچوں سے پہلے پانی تو پیتا ہے وفا کی چادر پہ داغ لگ جائے گا۔ یہ پانی پی لینا گناہ نہیں تھا، یہ پانی پی لینا جرم نہیں تھا، لیکن جیسے یہ خیال آیا حضرت عباس نے چلو پھینک دیا، وہ پانی اٹھا کے پھینک دیا۔ انڈیا کا ایک شاعر ہے، اس نے لکھا دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی